बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुराक डिजिटल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शुमाइला चौधरी। हमेशा की तरह पॉडकास्ट में हम आपके साथ मौजूद होते हैं। आज भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं और मुख्तलिफ सवाल करेंगे। बलूचिस्तान के हवाले से बात करेंगे, बलूचिस्तान के अमन के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तानिया बज़ई। अस्सलाम वालेकुम तानिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तानिया, सबसे पहले हम बात करेंगे अला नज़र के बेटे के हवाले से, जो ख़ुद तो जो है वो मलेशिया में आला तालीम जो है वो हासिल कर रहे हैं। ना सिर्फ वहाँ पे ख़ुद तालीम हासिल कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पर उनकी जो है अपनी करोड़ों के बिज़नेस हैं वो भी चला रहे हैं और अपनी ज़िंदगी आयाशी में गुजार रहे हैं। वहीं बात की जाए अगर बलोच कौम के बलोच बेटों की, तो वो उनके दुश्मन बने बैठे हैं, उन्हें दहशतगर्दी की तरफ धकेल रहे हैं, उन्हें दहशतगर्दी की राह पर ला रहे हैं और आम बलोचों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। बैरून मुल्क खुद तो ऐशो इशरत आराम हासिल कर रहे हैं और आम बलोचों को जो है वो तबाही के दहाने पे लाकर खड़ा कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? शुमाइला, सबको पता है डॉक्टर अला नज़र का बेटा मलेशिया में आला तालीम हासिल कर रहा है। उसके साथ साथ उसके काफ़ी कंट्रीज़ में बिज़नेस भी है। ओमान में भी वो बिज़नेस कर रहा है, मलेशिया में भी कर रहा है, इंडोनेशिया में भी कर रहा है और वहाँ पे आई थिंक कोई मास्टर्स की डिग्री ले रहा है मलेशियन यूनिवर्सिटी में। और अपनी औलाद बैरून मुल्क में है, वेल सेटल्ड है, अपनी औलाद कारोबार कर रही है, पैसा कमा रही है, अपनी अपनी उन्होंने कंपनीज बनाई हुई है और गरीब के बच्चों को जो है ये डॉक्टर अला नज़र इस्तेमाल कर रहा है। अभी तो अल्लाह माफ़ करे, ये बलोच ख़वातीन को इस्तेमाल कर रहा है। ये हमारी रिवायात न थी, न है और ना कभी होंगी। लेकिन अभी आप ख़ुद देखें कि वो बलोच ख़वातीन को ख़ुदकुश बम्बार बना रहे हैं। अपनी बेटियाँ डॉक्टर अला नज़र वीडियोस बनाकर जो हैं वो की जा रही हैं, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। जी, डॉक्टर अला नज़र की अपनी बेटियां बैरून मुल्क में पढ़ रही हैं और यहाँ पे जो गरीब बलूच है उसकी बेटियों को ये खुदकुश बम्बार बना रहे हैं। और आप ख़ुद देखें BLF जैसी तंजीम जो कि ख़वातीन को ब्लैकमेल करके इनकी नाजेबा वीडियोस बना के इनको कहते हैं कि आपने अब एज अ खुदकुश बम्बार ख़ुद को उड़ाना है। माजी में भी आप देखें एक बलोच टीनेजर थी जो सामने मंजर आम पे आई प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोयटा प्रेस क्लब में और उसने यही कहा कि मेरी नाजेबा वीडियो बनाई गई। इन्होंने BLA के कैंप्स में जब मेरी नाजेबा वीडियोस बनाई गई उसमें डॉक्टर अला नज़र भी शामिल थे और फिर बाद में मुझे ब्लैकमेल किया गया कि अभी आपने ये करना है कि आपने खुद पर बम बांध के उड़ा देना है, ठीक है, खुद को उड़ा देना है। अब मुझे ये बताएं कि ये कहते हैं बलोच रिवायात ऐसी हैं वैसी हैं, हम ऐसे पर्दादार हैं, गैरतमंद हैं, हमारे मॉरल्स हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बलोच ख़वातीन जो इस्तेमाल हो रही हैं, ये ऐसी मिसालें तो आपको मगरिब में नहीं मिलेंगी, ऐसी मिसालें तो आपको दुनिया के किसी लिबरल कल्चर में नहीं मिलेंगी। तो ये कौन सी रिवायात है? इस पर कॉम्परस्त लीडरान क्यों चुप हैं? इस पर जो हमारे कॉम्परस्त जो हर वक्त कॉम्परस्ती का चूरन बेचते हैं वो क्यों चुप हैं? वो क्यों आवाज़ नहीं उठाते ऐसी ख़वातीन के लिए? सबको पता है डॉक्टर अला नज़र का बेटा मलेशिया में आला तालीम हासिल कर रहा है, लेकिन यहाँ आप देखें कितना जुल्म हो रहा है कि गरीब का बच्चा मर रहा है और गरीब की बेटी खुदकुश बम्बार बन रही है। बेशक ऐसी है। तानिया, थोड़ी सी हम बात करती हैं रियासती पॉलिसी ने BLA के कमांडर नेटवर्क्स को जो है सरहदी रूट्स को जो है मुकम्मल तौर पर तोड़ कर जो है उनकी तंजीम को मफलूज कर दिया। अगर थोड़ी सी बात की जाए तो 2 साल में 18 बड़े कमांडर जो हैं वो हलाक हुए हैं और 400 से ज़्यादा दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए हैं। तो आप क्या कहेंगी भारतीय पॉलिसीज़ के हवाले से? हिरोफ 2 महज जो रा का प्रोपेगेंडा साबित हुआ था, ये सारी चीज़ें इसी तरह से चलती रही तो प्रॉक्सी जो इंडियंस हैं वो हमेशा के लिए दफन नहीं हो जाएगी? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे जो माजी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं उसमें 18 BLA के बहुत अहम कमांडर्स जो मास्टर माइंड्स थे वो मारे गए हैं, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की। 400 से ज़ाहिद दहशतगर्द पास 6 मंथ्स में मारे गए हैं, ये उससे भी बड़ी कामयाबी है हमारे लिए। और जो भी रूट्स ये इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया से कनेक्टेड हो, चाहे वो किसी भी बॉर्डर से कनेक्टेड हो, चाहे वो कोई भी बाम का नाम दे दे या जो भी आपने हरूफ 2.0 का नाम दे दे, वो भी रॉ का नेटवर्क, हाँ वो भी रॉ का नेटवर्क है, बाम भी रॉ का नेटवर्क था। दोनों बहुत बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं और मज़ीद भी होंगे। मैं आपसे क्या कह रही हूँ शुमाइला
کہ مزید اگلے 6 مہینے بلوچستان کے لیے بڑے ہی امپورٹنٹ ہے، اور ایسا صفایا ہوگا کہ آپ خود دیکھیں گی کہ یہ جو 400 کا آپ نے ذکر کیا کہ 400 دہشت گرد مارے گئے، اگلے 6 منتھس میں آپ رکھیں 1500 سے 2000 تک انشاءاللہ ٹارگٹ ہے جو ہماری سیکیورٹی آفیشلز پورا کرے گی، اور جو نیکسٹ 6 منتھ ہے بلوچستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایسا صفایا ہوگا کہ یہ خود حیران ہو گئے یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تانیہ، آپ نے پہلے بھی بات کی بلوچ روایات نہیں ہے کہ خواتین کو سامنے لایا جائے اور خواتین کو استعمال کیا جائے۔ اسی حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں نوکنڈی حملے کے حوالے سے، جہاں پہ بتایا جا رہا ہے خودکش حملہ آور ایک خاتون تھی زرینہ بلوچ، آپ کو بھی پتہ ہوگا، جو اس حملے میں جو ہے جنہوں نے حملہ کیا ہے BYC کی جو ہے وہ کارکن بتائی جا رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے اس کا بھی برین واش کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک عام بلوچ خاتون تھی، اور آج جو ہے وہ ایک خودکش حملہ آور بن کر سامنے آئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ خفیہ راستے سے لے جا کر اللہ نظر کے ٹھکانے پر بھیج دیا گیا ہے انہیں، اور ایک اور معصوم لڑکی جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ آپ کیا کہیں گی؟ زرینہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی بہت اہم رکن تھی۔ آپ کبھی مسنگ پرسنس کے کیمپس کا اگر آپ ویڈیوز نکالیں تو اس میں زرینہ بلوچ بڑی ایکٹیو رہی ہیں۔ کہیں یہ آئی تھنک اتھے چڑھ گئی ہے کیا کہتے ہیں دہشت گرد تنظیموں کے، پھر اس کو لے کر گئے ہیں کسی کیمپ شیپ میں، وہاں پہ اس کی ملاقات ڈاکٹر اللہ نظر سے ہوئی ہے۔ وہاں پہ جب ڈاکٹر اللہ نظر سے اس کی ملاقات ہوئی ہے تو اس کی نازیبہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں۔ یہ تو فیکٹ ہے، فیکٹس اینڈ فگرز آر کلیئر آن دس۔ لاسٹ جو پریس کانفرنس کوئٹہ پریس کلب میں ہوئی ہے اس میں بھی وہ جو بلوچ لڑکی تھی اس نے یہی بات کی تھی۔ تو جب زرینہ بلوچ کی نازیبہ ویڈیو بنتی ہے، آپ کو پتہ ہے ایک عورت کی جب نازیبہ ویڈیو بنتی ہے وہ بھی ایسے ریموٹ ایریا میں، آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے لوگوں میں اتنا ایکسپوجر نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، نہ ان کو دنیا کا پتہ ہے، تو ظاہر ہے ایسے شعور نہیں ہے، ایسے اسٹیریوٹائپس میں رہنا یا پھر ایسے لوگوں میں رہنا جن کے پاس آپ کہیں کہ کوئی ایکسپوجر نہیں ہے، تو اس ماحول میں اگر ایک لڑکی کی نازیبہ ویڈیو بن جائے تو ظاہر ہے اس کے لیے تو بہت ہی بڑا صدمہ ہے۔ تو زرینہ بلوچ جو کہ BYC کی ایک ریگولر کارکن بھی تھی، اور ابھی نوشکی میں اس نے خودکش حملہ کیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اس کے آئی تھنک کوئی 10 ٹکڑے ہو گئے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ خودکشی حرام ہے اسلام میں، اور جو خودکشی کرتا ہے اس کی موت عبرتناک ہوتی ہے۔ تو یہ آئی تھنک کوئی 4تھی بلوچ لڑکی ہے جو ایز اے خودکش بمبار خود کو اڑا رہی ہے، اور آپ کو بعد میں روڈوں پہ اس کے گوشت کے ٹکڑے ہی ملیں گے۔ ظاہر ہے نہ ان کو کفن نصیب ہوتا ہے، نہ ان کو نماز جنازہ نصیب ہوتا ہے، نہ ان کو قبر نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ ان کو خود سمجھنا چاہیے، برین واش ہو جاتی ہیں یا پتہ نہیں ان کو۔ دیکھیں شمائلہ غربت پورے پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے، کیا سندھ میں غربت نہیں ہے؟ تو کیا کسی سندھی لڑکی نے خود کو اڑا دیا؟ ٹھیک ہے، اگر یہ غربت اور محرومیوں کا رونا روتے تو زرینہ بلوچ بھی پیچھے سے بڑی اچھی فیملی سے تھی، وہ محرومیوں والا ایلیمنٹ نہیں تھا غربت والا۔ تو اس طرح آپ پنجاب جائیں، انٹیریئر پنجاب میں کیا کم غربت ہے؟ تو کبھی کوئی پنجابی لڑکی اس طرح آئی ہے کہ جا کے دہشت گردوں میں کیمپس میں 6 مہینے گزارے؟ کون سی روایات ہے یہ؟ کون سی بلوچستان کی بلوچ روایات ہے کہ فیملی کو پتہ نہیں ہے اور لڑکی 6 مہینے سے غائب ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ لڑکیاں استعمال ہو رہی ہیں، ڈاکٹر اللہ نظر کے ہاتھوں ہو رہی ہیں، باقاعدہ ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کا ریپ ہو رہا ہے، ان کی نازیبہ ویڈیوز بن رہی ہے، اور اسی پر بلیک میل کر کے زرینہ بلوچ نے نوشکی میں کل خودکش حملہ کیا، جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ہاں اس کے 10 ٹکڑے ہو گئے۔ ایسے ہی ہے تانیہ، اور یہ جو ہے ایک بہت افسوسناک صورتحال جو ہے وہ اختیار کی جا رہی ہے۔ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں بلوچستان میں کل بڑی جو ہے وہ دہشت گردی کی کوشش کو جو ہے وہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ گوارکو چیک پوسٹ میں انٹیلیجنس کی اطلاعات پر کارروائی کی گئی اور ایک مشکوک گاڑی کو حراست میں لیا گیا، جس سے جو ہے وہ گولہ بارود، خودکش جیکٹ اور دیگر بھی اسلحہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی حراست میں لیا۔ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی میں جو ملزم تھا وہ سجاد احمد کے نام سے ان کی شناخت جو بتائی جا رہی ہے، وہ تربت کا رہنے والا تھا اور اسلام آباد اسلامک یونیورسٹی کا ڈگری ہولڈر بچہ وہ تھا، اور وہ کس کام پر لگ گیا اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ ملزم اسلحہ پنجگور سے تربت منتقل کر رہا تھا اور سیکیورٹی فورسز نے جو ہے وہ اپنی حراست میں لے لیا اور اتنا بڑا تخریب کاری کا جو منصوبہ ہے وہ ناکام بنا دیا۔
دیکھیے یہ جو ساجد احمد ہے یہ یہاں اسلام آباد میں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا. یہاں سے ماسٹرز کر کے گیا, ٹھیک ہے, اور ڈگری لے کے گیا. پھر جب یہ واپس بلوچستان گیا ہے تو اس نے BLA جوائن کر لی, ٹھیک ہے. یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے, یہ ہمارے پاس پچھلے ماضی میں کافی مثالیں ساجد احمد کی ہیں. اب آپ خود سوچیں, ایک پڑھا لکھا نوجوان بلوچ جس کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے, اس کا مطلب ہے محرومیہ کہیں نہیں ہے, محرومیوں والا ایلیمنٹ کہیں نہیں ہے. اگر وہ ماسٹرز کی ڈگری وہ بھی اسلام آباد میں بیٹھ کے لے سکتا ہے, میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو لے نہیں سکتے, ٹھیک ہے, ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں, جو یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے, تو یہ کون سی محرومیہ ہے کہ ساجد احمد کو جا کے جوائن کرنا پڑا BLA اور پھر بعد میں وہ اس کا سہولت کار بن گیا. اب آپ دیکھیں تعلیم یافتہ بلوچ سہولت کار بن رہے ہیں, چاہے وہ پہلے کہا جاتا تھا کہ ایجوکیشن نہیں ہے, شعور نہیں ہے, اب ایجوکیشنسٹ اور ایجوکیشن پڑھے لکھے طبقہ سامنے آ رہا ہے. اس کے علاوہ ساجد احمد جو کہ پکڑا گیا ہے وہ BYC کا بڑا ہی اہم رکن ہے, BYC کا ایکٹیو ممبر ہے. آپ کو وہ BYC کے کیمپس میں نظر آئے گا, آپ کو وہ نظر آئے گا کہ وہ کتنا ایکٹیو ہے BYC کے لیے, اس کا سوشل میڈیا باقاعدہ چلاتا رہا ہے. تو آپ خود سوچیں محرومیوں والا ایلیمنٹ کدھر ہے. یہ پڑھ لکھ کے پتہ نہیں کیوں BLA جوائن کر لیں, یہ پڑھ لکھ کے کیوں خودکش بمبار بن رہے, یہ پڑھ لکھ کے کیوں, ان کو کیا ضرورت ہے کہ یہ جا کے دہشت گردوں کے سہولت کار بن رہے ہیں. وہ بیوٹمس کا جو تھا, جو قاضی تھا, میں نام بھول گئی ہوں, اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ بھی سرکاری ملازم, بیوی بھی, ماں بھی, سرکاری گھر بھی ملا ہوا, پھر بھی جا کے وہ سہولت کار تھا یہ دہشت گردوں کا. اور جس دہشت گردی کے واقعے میں اس نے سہولت کاری کی ہے اس میں 20 معصوم لوگ شہید ہوئے تھے کوئٹہ میں. تو یہ کہیں محرومیہ نہیں ہے, کہیں غربت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, استعمال ہو رہے ہیں, اور استعمال ہو رہے ہیں, انڈیا کے ہاتھوں ہو رہے ہیں, ڈاکٹر اعلیٰ نظر کے ہاتھوں ہو رہے ہیں, اور اپنی زندگی یہ خود تباہ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ دانیہ فار یور ٹائم. کوئی بھی محرومی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنے ملک کے خلاف کھڑے ہو جائیں, آپ اپنے ملک کے لوگوں کے دشمن بن جائیں, آپ اپنے ملک کے لوگوں کے خلاف اسلحہ اٹھا لیں. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.